لیکن نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم, اور اگر پانچوں وقتوں پڑھنے تو صرف 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں 50 منٹ نہ نکالنے والوں کتنے دردناک عذاب کی طرف تم جا رہے ہو, کتنے دردناک عذاب کو چیلنج کر رہے ہو, کتنے دردناک عذاب کو آواز دے رہے ہو. اور پھر سن لو, کوئی بچانے والا نہیں ہے, امام آواز دے رہے ہیں, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ, پسر کہتے ہیں بیٹے کو, گزرا کرے پسر پہ, پدر کو خبر نہ ہو, پدر کہتے ہیں باپ کو, باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی. اور سن لو, بچانے والی ایک ذات ہے, وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. اب ان کی حدیث سنو, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اللہ اکبر. دھوکے میں مت رہنا, اللہ کے رسول نے آگاہ کر دیا, حضور علیہ السلام نے آگاہ کر دیا, ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. جو نماز چھوڑ دیتے ان کے ساتھ آقا فرماتے ہیں میرا کوئی عہد نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں ہے. مسجدوں کو ویران کرنے والوں, مسجدوں سے کوسوں دور بھاگنے والوں, بتاؤ کیا یہ عذاب ہم سے برداشت ہو سکے گا؟ کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں نہیں, ہرگز نہیں. اپنی جوانی پر رحم کھا لو, اپنی ہڈی چمڑے پہ رحم کھا لو, اپنے آپ پہ رحم کر لو. میں آپ سے کسی اور کے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں, میں آپ سے آپ کے لیے رحم کی بھیک آپ سے مانگ رہا ہوں. نہیں برداشت کر سکیں گے. یہ دنیا چند سال کی ہے, یہ دنیا میں چند دن جینا ہے, پھر موت ہے. روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا میرے بھائیوں, مر جاؤ گے, موت آنی ہے, حق ہے, موت برحق ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ, کل ہماری باری ہے. مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی, نہیں مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی. میں آج صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, نمازی بن جاؤ. صرف آج ایک بات پر عہد کر لو, نماز پڑھیں. 10 منٹ کا ٹائم. بھائیوں پان بھی کھاؤ نا, پان تو پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. پان کھانے کے لیے بھی 10 منٹ سے, نماز کے لیے تو پان کھانے سے بھی کم ٹائم میں نماز ہو جاتی ہے. صرف 10 منٹ, 10 منٹ دیجیے اور جہنم سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور مصیبتوں سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیے. یقین جانیے, جس دن تم مسجد کے قریب آؤ گے وہ دن دنیا کی خوشیوں کا دن بھی ہوگا اور آخرت میں نجات کا دن بھی ہوگا. اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, انسان کی فطرت ہے. جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو, یہ کام کرو, تو انسان پوچھتا ہے اس کام کا ریزلٹ کیا ہے, نتیجہ کیا ہے, یہی تو پوچھتا ہوں. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, اسلام کہتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. تو دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نماز پڑھیں گے تو کیا ریزلٹ ملے گا, کیا ملے گا ریزلٹ؟ تو فوراً مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح. یہ بات مسجد ہی سے کہی جاتی ہے, نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا. نماز جس کی پڑھی جا رہی ہے اس کا دل و جذبات کی طرف ہے. جب تک مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا رہے گا اس کو فلاح ملتی رہے گی, کامیابی ملتی رہے گی. مسلمانوں, تم نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے فاقے میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے مصیبتوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے دریاؤں کے سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑا. تمہاری کیفیت یہ تھی 30 سالیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تبتیوں میں صحراؤں میں دشت و دشت دریاؤں بھی نہ چھوڑے, بڑے سلمان میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام. جب تک نماز پڑھتے
رہے روزی کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے، جب تک نماز پڑھتے رہے بیٹی کے رشتے کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے، جب تک تم نماز پڑھتے رہے اللہ اکبر تم کبھی کسی سے مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی چوکھٹ پہ سب کے مسائل کا حل ہے، اپنے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ جب سے اللہ کا در چھوڑ، یاد رکھنا اللہ کا در جس دن سے چھوڑا، جس دن سے اللہ کا در چھوڑا دنیا اپنی دشمن بن گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن اپنی جگہ ہے، انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود انسان کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ اللہ آپ اتنا یاد رکھیں، اس کا مطلب اگر دنیا میں توجہ کریں، اگر دنیا میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو، سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو اور تم نماز چھوڑو تو تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا جس کے تم حقدار۔ اللہ اتنا یاد، یہ جملہ بہت قیمتی، گھر جا کر اس جملے پہ سوچنا، اگر حکومت فرعون کی نہ ہو، فرعون کو حکومت میں نہ لایا جائے،